نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تھوڑا سا یہاں میں آج صدقے کی پہلے ڈیفینیشن پہ بات کرنا چاہوں گی، خرچ کرنے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ خرچ کرنے سے کیا مراد، کیا کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اگرچہ یہاں مال خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن مال کے علاوہ ہم کیا کچھ خرچ کرتے ہیں، کیا کچھ دوسروں کو دیتے ہیں، ذرا اس کی لسٹ بنائیے۔ ہم دوسروں کو کیا کچھ دیتے ہیں، یا یوں لکھیے کہ ہم مال کے علاوہ دوسروں کو کیا کچھ دے سکتے ہیں۔ دعا دے سکتے ہیں، اچھا مشورہ، اچھی بات کہنا کسی سے، اور علم دے سکتے ہیں، اور مسکراہٹ دے سکتے ہیں، مدد دے سکتے ہیں، اور وقت دیتے ہیں، اور تربیت، اچھی تربیت جو ماں باپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں، اور اپنی جسمانی ایفرٹ، محنت، جو کچھ ہم کمائی کرتے ہیں، خواہ وہ مال کی شکل میں ہو یا وہ کسی کام کی شکل میں ہو، اور حوصلہ دیتے ہیں، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے۔ کسی بھی کام میں دوسرے کو کسی بھی طرح کی مدد دینا، جیسے اس دن آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ ایک شخص اکیلے نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے اس کے ساتھ ایک دوسرے کو بھیجا تو وہ بھی اس پر کیا ہوا، صدقہ ہوا۔ اور کیا دے سکتے ہیں؟ محبت، مغفرتاً میں آ جاتا ہے نا، معاف کرنا، معاف کر سکتے ہیں، عزت دے سکتے ہیں، خوشی دے سکتے ہیں، تکلیف دہ چیز ہٹا کر مدد کرنا، کوئی چیز لکھ کر کسی کو دینا اچھی، کسی کو راستہ دکھانا، کم سننے والے کو اونچا بول کر سنانا، اور کسی بیمار کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، کسی نابینا کو ہاتھ پکڑ کر مثلا رستہ پار کرا دینا یا منزل تک پہنچا دینا، دو جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کرا دینا، کسی کا راز رکھنا، اعتماد دلانا، کوئی ہنر سکھانا، علم کے علاوہ ہنر سکھانا، ہر وہ کام یا وہ چیز جس سے کسی دوسرے کی بھلائی ہو سکتی ہو۔ جی، اور کوئی چیز، کسی کو لکھنا سکھانا، ہنر میں ہی آ جاتا ہے بیسیکلی۔ یہ تو ہنر کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں نا۔ میں اس لسٹ کو دہراتی ہوں، اپنی چیک کر لیجئے۔ سوال یہ تھا کہ ہم مال کے علاوہ دوسروں کو کیا دے سکتے ہیں، کیونکہ بات انفاق کی ہو رہی نا، خرچ کرنے کی، کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں سے کسی دوسرے کی خیر اور بھلائی پر کچھ خرچ کرنا، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ انفاق کا لفظ نفق سے ہے، نون فے قاف۔ نفق کا مطلب ہوتا ہے سوراخ۔ جب کسی بھی چیز میں سوراخ کر دیا جائے، مثلا کسی برتن میں سوراخ کر دیا جائے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اس سوراخ کے راستے باہر آنے لگتا ہے، اس برتن کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر جانے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ انفاق کرتے ہیں تو جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے اس میں سے گویا آپ نے سوراخ کر دیا، اور وہ چیز آپ کی ذات سے الگ ہو کر دوسرے کی طرف منتقل ہونے لگی۔ گویا آپ نے اپنی ملکیت میں سے یا اپنی پوزیشن میں سے یا اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی چیز کسی دوسرے کی خیر و بھلائی پر بھی خرچ کی۔ ان چیزوں میں مسکراہٹ، علم، دعا، کسی کو اچھی بات کہنا، قول معروف، وقت، کسی کی اچھی تربیت کرنا، جسمانی محنت مشقت کر کے کوئی کام کرنا، مثلا کسی کی خدمت کرنا، کسی کو مشکل وقت میں حوصلہ دینا، اچھا مشورہ دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ پھر اسی طرح
کسی کو محبت دینا، کسی کو معاف کر دینا، کسی کو عزت دینا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، کسی کو راستہ دکھانا، کسی کو اونچا بول کر سنانا جو سن نہ سکتا ہو، کسی کو اچھی بات لکھ کر دینا، غم کے موقع پر تعزیت کرنا، اس کی دلجوئی کرنا، صلح کرا دینا، کسی کو اعتماد دینا، کسی کو ہنر سکھانا، کسی نابینا کو راستہ دکھانا، کسی کی ہمدردی کرنا، یعنی محبت کے بول بولنا اس کے لیے، درخت لگانا وغیرہ وغیرہ، کسی نیک کام میں دوسرے کو مدد دینا تاکہ اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے، یہ سب صدقے کی قسمیں ہیں۔ حکم یہ ہے کہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، احسان جتا کر اور اذیت دے کر۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جب کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں، مثلا کسی کو علم سکھا دیا یا محبت دی یا کسی کی کوئی مدد کی یا وقت ہی دیا یا عیادت ہی کی، تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کو جتاتے ہیں، دیکھو ہم نے تمہیں کتنی عزت دی، دیکھو ہم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور تمہیں اس کی قدر ہی نہیں، دیکھو ہم تمہیں کتنا وقت دیتے ہیں اور تم کیا کرتے ہو۔ کیسے کیسے تانے دیتے ہیں، پھر کیسی کیسی اذیت دیتے ہیں دوسرے کو، اور وہ محبت اس کے لیے وبال جان بن جاتی، وہ عزت دوسرے کے لیے ایک مصیبت بن جاتی، وہ علم دوسرے کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ تو عام طور پر ہمارے عام معاملات میں اس چیز کا احساس نہیں کیا جاتا۔ ہم اگر کسی کی عیادت ہی کر بیٹھے، رات جاگ کر کسی کا ساتھ ہی دے دیں، تو بسا اوقات اس کو بھی ہم مینشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوٹ کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم اس کو تانے دینے لگتے ہیں کہ تمہیں یاد نہیں کہ جب تم بیمار تھے تو ہم نے تمہارے لیے کتنی تکلیف اٹھائی تھی۔ یا بچوں کی تربیت کرتے ہیں یا ان کی تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں یا ان کی کوئی خدمت کرتے ہیں بچپن میں، تو مائیں بڑے ہو کر ہر وقت بچوں کو یہی تانا دیتی رہتی، کتنی تکلیفیں اٹھا کر تمہیں پالا تھا اور تم کیا کر رہے ہو۔ کیسے کیسے اپنی نیکیاں ضائع کرتے ہیں۔ وہ جو شیطان کا رویہ ہے یا شیطان کا طریقہ ہے، وہ جو باغ کے ضائع ہونے کی بات ہے، باغ کے جلنے کی بات جو ہے، یہ یہی کچھ تو ہے کہ ہم زندگی بھر محنت کرتے ہیں، تھکتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، کام آتے ہیں، اور پھر عین آخری زندگی میں بسا اوقات بڑے ہو کر، بوڑھے ہو کر، بیمار ہو کر، سٹھیا کر ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ عمر بھر کی نیکی کو برباد کر کے چین لیتے ہیں، تب دنیا سے جاتے ہیں۔ اور عذر یہی پیش کرتے رہتے ہیں، چونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں اس وجہ سے اب یہ باتیں کریں گے۔ تو یہ بوڑھے شخص کی تو مثال ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ بوڑھے ہی کی مثال کیوں دی گئی؟ کہ بوڑھے کا لگایا ہوا باغ جس پہ ساری زندگی اس نے خرچ کی تھی، وہ آخری عمر میں جا کے جل گیا۔ ذرا امیجن کریں جلے ہوئے باغ کو، کہ آپ کا لگایا ہوا باغ جل جائے۔ چلے آپ نے خود نہیں لگایا، ذرا تصور میں اتنا ہی لے آئے کہ جو آپ کے گھر کا باغ یا آپ کے ہمسائے میں کہیں کوئی باغ کسی مالی نہیں لگایا، اگر اسی کو جلا ہوا امیجن کر لیں، کچھ امیجن کر سکتے ہیں آپ؟ ہر چیز جلی ہوئی، گری ہوئی، راکھ ہوئی بھی۔ کیونکہ باغ اتنا خوبصورت چیز ہوتی ہے نا، تو اس کو ہم تصور میں بھی جلا ہوا نہیں دیکھ پاتے، اتنی تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کے۔ تو بالکل اسی طرح بسا اوقات ہم اپنی نیکیوں کا سرسبز باغ لگاتے ہیں بڑی محنت کر کے، جگہ جگہ پھول کھلاتے ہیں اچھے اچھے کام کر کے، لیکن ایک جملے سے، ایک رویے سے سب کچھ جلا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور عام طور پر وہ کیا ہوتا ہے، کسی کو تانا دے کر دوسرے کا دل جلاتے ہیں اور نتیجے میں اپنا باغ جلاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ شادیوں میں کتنی تیاری کرتے ہیں، دلہن کے لیے کسی سیج بناتے ہیں، کیسے کیسے کپڑے بناتے ہیں۔ مائیں عام طور پر بیٹوں کی شادی پر بہو کے لیے کتنی محنت کرتی، کتنا بازاروں میں گھوم رہی ہیں، کیا کیا تیاریاں کر رہی ہیں، سب کچھ دیا، خوشی خوشی اس کو لائے، چھوٹی سی چیز اس کی پسند نہیں آئی تو اس کو ایسے ایسے تانے دیے کہ اس کا دل جلا دیا، اور نتیجے میں اپنی ساری محنت اکارت کر دی۔ وہ لڑکیاں رہنا ہی نہیں چاہتی، وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی، بیٹے کا گھر بھی برباد ہوا اور وہ فصل اجڑ گئی،
ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، ساری محنت اکارت گئی. اسی لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہ ہمارے ہر کام میں اس کے انجام کو اچھا کر دینا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، سارے معاملات میں ہمارا انجام اچھا ہو اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا. یہ بات انہی چیزوں میں آتی ہے نا کہ نیکی کمانا بسا اوقات اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کو سنبھالنا اور اس کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات ہم کسی کو تانا نہیں دیتے، نہ ہی کسی کو اذیت دیتے ہیں، لیکن اس کو اتنا مینشن کرتے ہیں ہر جگہ اپنی کسی نیکی کو کہ ریاکاری کر کر کے سب کچھ فنا کر دیتے ہیں. ریاکاری سے اس کو تباہ کرتے ہیں، وہ پالا پڑ جاتا ہے اس پہ، وہ باد سموم اس میں سے گزر جاتی اور لگا لگایا کھیت جھلس کے رہ جاتا ہے. نیکی کا ایک حسن ہوتا ہے، نیکی کا ایک روب ہوتا ہے. اس کو جب بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے یا مینشن کیا جاتا ہے تو وہ اس کا نور یا رونق یا اس کی جو خوبصورتی ہوتی وہ ختم ہو جاتی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دو لوگوں کی بڑی دوستی ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے ان میں، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو چکے ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی سوچیں کہ اتنا پیار بھرا جذبہ دشمنی میں تبدیل ہو گیا، کیوں ہوا؟ وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ تانے، ایک دوسرے کا دل جلانا، ہر وقت ایک دوسرے سے شکوے شکایات کرنا. تو جس محبت کو آپ ختم کرنا چاہیں اس کے لیے پھر شکایات شروع کر دیں. آپ دیکھیں نا، جو مائیں بچوں سے بہت شکوے کرتی ہیں، یا جو بچے ماؤں سے ہر وقت شکایت رکھتے ہیں، یا جو شوہر بیوی سے ہر وقت شکوے کرتے ہیں، یا جو بیوی ہر وقت شوہر سے شکایتیں ہی کرتی رہتی ہے اس کے رویے کی، تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ شوہر اس بیوی سے تنگ آ کے منہ موڑ لیتے ہیں اور کسی اور طرف جا پناہ ڈھونڈتے ہیں. یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہوتا. اور پھر ہم اور شکایتیں کرتے ہیں اور شکوے بڑھ جاتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں، ہم نے دوسرے کو کتنی خوشی دی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں جن کا ابھی ذکر ہوا دینا بھی گوارا نہیں کرتے کسی کو. بخل ہی سے جان نہیں چھوٹتی. بخل کیا ہے؟ سیل کر دیتے ہیں اپنے سارے خیر کو. اور اگر کبھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ان نیکیوں میں سے، ان دی جانے والی چیزوں میں سے کچھ دے ہی بیٹھتے ہیں تو پھر اس سے بڑی آفت آتی ہے کہ احسان جتا کر، ریاکاری کر کے اسے ضائع کرنے کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو ان تمام رویوں سے بچنا چاہیے جس کا نتیجہ دنیا میں بھی ہلاکت ہو، انجام کار خسارہ ہو، اور آخرت میں بھی. بیسیکلی اسلام یہ روح پیدا کرنا چاہتا ہے ہمارے اندر کہ ہم کسی کو دیں تو بس اللہ کے لیے، اس کا صلہ، اس کی جزا صرف اللہ سے چاہیں. بس دے دیا نا، اس کے بعد وہ اس کا جواب دینے والا ہے، اس سے ہم توقع رکھیں. مشکلات کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب ہم بندوں پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں، جب ہم بندوں سے توقع رکھ بیٹھتے ہیں کہ بندے ہمارے لیے کچھ کریں، جن کو دیا ہے وہی لوٹائیں ہم کو، اور جب تک وہ نہ لوٹائیں گویا ہمیں کچھ ملا ہی نہیں. اسی سے ڈپریشن ہوتا ہے، اسی سے پھر شکوے شکایات ہوتی ہیں. بعض اوقات کسی کو کہہ نہیں سکتا تو دل میں کوڑنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو ہی جلاتا رہتا ہے. عام طور پر جو اپنے سے ذرا حیثیت میں کم ہوتے ہیں، سرونٹس وغیرہ، ان کو تو بہت ہی زیادہ ستاتے ہیں. پھر جہاں جس محفل میں بیٹھتے ان کی برائیاں شروع کر دیتے. ان کو اتنا دیتے ہیں، اتنا ان کا خیال رکھتے ہیں، اتنی ان کی کیئر کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کرتے، اور جو کچھ بیچارے کرتے ہیں اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں جاتا کہ وہ کچھ کرتے بھی ہیں. بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ بھی کوئی بھلائی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں تو اس سے توقع رکھ بیٹھتے ہیں. پھر وہ اگر کسی بھی کمزوری، مجبوری، مشکل کی وجہ سے وہ پوری نہیں کر پاتا پھر ہم اس کو ستانا شروع کر دیتے ہیں، پریشان کرنا شروع کرتے ہیں، ہراس کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اس کی کسی جینون مجبوری کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. میاں بیوی کے بہت سارے جھگڑوں کی اصل وجہ یہی ہے کہ
کہیں محبت جتائی جا رہی ہے، کہیں کوئی اور احسان جتایا جا رہا ہے، ہر چیز جتانا. تو یاد رکھیں جو نیکی جتا دی جائے اس کا ایک تو اجر چلا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ جس کو جتایا جائے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کو ہم مائنس کر دیتے ہیں اپنے اس سے فیورٹ لوگوں میں سے، یا محبت کرنے والوں میں سے ایک کو مائنس کر لیتے ہیں. جب ایک کے بعد دوسری دفعہ کوئی مانگ لے تو اس وقت تو اور زیادہ جتاتے ہیں، وہ پچھلا جو پہلی دفعہ نہیں بھی بتایا ہوتا اس کو بھی جتانے لگتے ہیں. ہم محبتیں بھی کنڈیشنل کرتے ہیں کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ پانے کے لیے، کچھ لینے کے لیے، اس میں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، ورنہ ہم محبت بھی نہیں کرتے. اور اسی وجہ سے اس محبت کا کچھ نتیجہ نہیں نکلتا، اس میں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جو خوشی ہمیں چاہیے ہوتی وہ بھی نہیں نصیب میں ہوتی. پھر مثلا شادیوں کے موقع پر، کسی بھی خوشی کے موقع پر جب کوئی تحفہ تحائف دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا چاہتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جواب میں ضرور کچھ ملے، اور اگر کوئی نہ دے پائے یا اس کو نہ دینے کی سمجھ آئے تو پھر اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں، پھر محبت میں کمی کر دیتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم سب ایک باغ لگا رہے ہیں، یہ باغ ان فائدوں کا ہے جو دوسروں کو ہماری ذات سے پہنچ رہے ہوں، خواہ وہ مال کی شکل میں ہوں یا انٹینجیبل صورت میں. اس باغ کو ہم نے زہریلی جڑی بوٹیوں، من و اذى سے بچانا ہے، انہیں اکھاڑ کر پھینک دینا ہے. اس باغ سے سب کو کھانے دینا ہے، کیونکہ اس سے جو بھی فائدہ اٹھائے گا وہ ہمارے لیے صدقہ ہی ہوگا. نیکیوں کے اس باغ کو دیکھ کر دوسروں کو بھی باغ لگانے کی ترغیب ہوگی. باغ میں اچھی خالص نیت کا بیج ڈالیں گے تاکہ اچھا پھل آئے. اونچی جگہ پر باغ ہو تو اور بھی اچھا، وہاں آب و ہوا پیور ہوتی ہے، ایک بلند اعلیٰ درجے کی نیکی کا تصور آتا ہے. تھوڑی سی کوشش بھی بہت خیر لاتی ہے. اپنے باغ پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ رہنا، کسی بھی وقت تکبر یا ریاکاری کی آگ آخری لمحے پر اسے جلا سکتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا، کہ کبھی بھی باغ لگانے کے بعد اس سے غافل نہیں ہونا. آخری لمحے پر چھوٹی سی غفلت بھی اس باغ کو جلا دینے کے لیے کافی ہو سکتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے. اپنے باغ کی حفاظت اور سلامتی کی دعائیں بھی اللہ سے کریں، باغ لگانے میں دوسروں کی بھی مدد کریں، دوسروں کو نیکی میں سپورٹ دیں. قرآن پاک پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ انسان کو بہت سی چیزوں کی ریلائزیشن ہوتی ہے کہ یہ کرنے کا کام تھا جو میں نے نہیں کیا، اور یہ کرنے کا کام تھا جو کر لیا، اور اب اس کو سنبھالنا بھی تھا، اس سے فائدہ بھی اٹھانا تھا. ایسے باغ کا کیا فائدہ کہ جس کا پھل ہی آپ نہ کھا سکیں. آپ اگر مفلحون کو ذہن میں پھر لے آئیں یہاں، کیونکہ اولئک ھم المفلحون کون ہے؟ جو اس کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور مفلح کیا کرتا ہے؟ کسان آخر دم تک چکنا رہتا ہے کہ کسی بھی موقع پر سب کیا کرایا ضائع نہ ہو جائے، حتیٰ کہ فصل کی کٹائی کے بعد بھی بے خبر نہیں ہوتا، غافل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں یہ نیکی کرنی چاہیے، یہ بھی کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ کیسے کرنی چاہیے. تو یہ جو آپ کو آج وہ لسٹ بتائی ہے اس کو آپ اپنے پاس لکھ کے تو خود کو چیک کریں کہ میں کہاں کس کو کیا دے کر پھر احسان جتا رہی ہوں. چلیے آگے پڑھتے ہیں. تفسیر ہے آیت نمبر 267 سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، طیبات میں سے، ما کسبتم جو کمائی کی تم نے، ومما اور اس میں سے جو، اخرجنا لکم ہم نے نکالی تمہارے لیے، من الارض زمین میں سے، یعنی زمین کی پیداوار میں سے. یہاں خرچ کرنے کے لیے کچھ اور شرائط کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلی بات یہ کہ خرچ کرو طیبات میں سے. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اپنی کمائی میں سے وہی مال خرچ کرو جو پاکیزہ طریقے سے آیا ہے. طیب کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ اس کی
آمدنی کا ذریعہ بھی طیب ہو، اسی پہ اجر ملے گا. اور دوسری شرط یہ کہ وہ مال بھی اچھا ہو، وہ چیز بھی اچھی ہو، بے وقت، گھٹیا اور نکمی چیز نہ ہو. پھر اسی طرح من و اذا اور ریاکاری سے بھی پاک ہو، حرام سے بھی پاک ہو. اس کے بعد ما کسب تم، جو کمائی کی تم نے. کسب کہتے ہیں ہاتھ کی کمائی کو، اپنی آمدنی پر. مثلا اگر کوئی جاب کرتا ہے تو اپنی پے میں سے، اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو اپنے اموال تجارت میں سے. اور دوسرے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا، یعنی زراعت میں سے، زمین کی اگائی ہوئی چیزوں میں سے. اسی طرح اخرجنا میں مائنز بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ تم بھی تو کا لفظ تو نہیں آ رہا نا یہاں. جو بھی ہم نے زمین میں سے نکالا، اور زمین کی پیداوار میں کیا ہوتا ہے؟ عشر. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور نہ تم ارادہ کرو خبیث کا، یعنی خبیث دینا تو دور کی بات، خبیث کا ارادہ بھی نہ کرو. خبیث یا ناپاک یا نکمی گھٹیا چیز دینے کے بارے میں سوچو بھی نہ. تیمم کا لفظ جو ہے تے میم میم سے ہے، عمدن اور قصدن کوئی کام کرنا. یہ لفظ ایسے امور سے متعلق ہے جہاں سوچ و فکر اور مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ احکام شریعت کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے. ولا تیمموا، اور ارادہ بھی نہ کرو. کس کا؟ الخبیث، ناپاک کا. خبیث کا روٹ بے سے ہے، طیب کی ضد ہے. یہ لفظ غلاظت، گلی سڑی اور بدبودار چیزوں کے لیے بھی آتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالی پاک ہے اور وہ پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے. اس لیے ناپاک چیزیں، خواہ وہ ظاہری طور پر ناپاک ہو یا مانوی طور پر ناپاک ہو، جیسے حرام، اس میں سے خرچ نہ کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور نہیں تم لینے والے اس کو. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم اغماض برت جاؤ اس میں. تغمدو کا لفظ غین میم ضاد سے ہے، آنکھ بند کرنا، پلک سے پلک ملانا. اچھا، پلک سے پلک جب ملاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں سے تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہوتا ہے نا. یعنی تم دیکھ تو رہے ہو لیکن ایسے دیکھ رہے ہو گویا نہیں دیکھ رہے. دیکھنے اور نہ دیکھنے کے بیچ کی کیفیت کا نام ہے. غمز کا معنی ہوتا ہے عارضی نیند. اغمض الشیء، چشم پوشی کرنا کسی چیز سے، تجاوز کرنا، یعنی کسی بری چیز کو دیکھنے یا جاننے کے باوجود دوسرے کو ایسا معلوم کرانا جیسے اس کے متعلق کچھ خبر نہیں، یعنی دوسرے کو معلوم نہ ہونے دینا، احساس نہ ہونے دینا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے، یعنی اسے تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں. تم اپنے صدقات کے ذریعے اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے، اس کی تعریف میں کچھ اضافہ نہیں کر رہے، وہ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے. برا بن عازب کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم گروہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی. ہم کھجوروں والے تھے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی قلت و کثرت کے موافق کھجوریں لے کر آتا، کوئی ایک خوشہ، کوئی دو خوشے، اور انہیں مسجد میں لٹکا دیتا. اہل صفہ کا یہ حال تھا. اہل صفہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے وہ مہاجرین جو مکہ سے
اور مکہ کے علاوہ دوسرے علاقوں سے آپ کی صحبت میں رہنے کے لیے اور آپ سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ مسجد نبوی کے آس پاس وہ رہتے تھے، وہاں پر ایک چبوترا تھا جہاں پر یہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، تو اسی کی مناسبت سے ان کو اہل صفہ کہا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، وہاں مدینہ میں ان کے لیے کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں تھا، کوئی ان کا بزنس نہیں تھا، کوئی ان کے پاس ہنر نہیں تھا، کوئی ان کی زمین نہیں تھی، اور اگر ہوتا بھی یہ سب کچھ تو ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ وہ دنیا کے کام کاج کریں، لہذا وہ دن رات پڑھنے لکھنے میں مصروف رہتے، اور جب کبھی کوئی جنگ وغیرہ ہوتی تو اس میں ایک طرح کی اسٹینڈنگ آرمی کے طور پر کام کرتے، یعنی وہ جہاد میں بھی ساتھ دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا گزران پھر کس پر ہوتا؟ انصار کی لائی ہوئی اشیاء پر۔ تو انصار کھجوروں کے باغوں کے مالک تھے، وہ ان کھجوروں میں سے کچھ خوشے لا کر مسجد میں لٹکا دیتے، اور اہل صفہ ان کھجوروں کو توڑ کر کھایا کرتے تھے۔ کچھ لوگ تو بہت عمدہ کھجوریں لا کر لٹکاتے، لیکن کچھ لوگ نکمی ردی بیکار چیزیں لا کر چھوڑ دیتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ چیزوں میں سے، عمدہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی کی ہیں، اور ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی، یعنی یہ باغ جن کے تم مالک بنے ہو یہ تمہارا اپنا کمال نہیں، یہ دراصل ہم ہی نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں اور ہم نے تمہیں ان کا مالک بنایا ہے۔ جب تم ہمارے نام پہ دینے لگتے ہو تو پھر ان میں سے ردی اور گھٹیا چیز مت دو، پاکیزہ چیز دو۔ ولا تیمموا الخبیث، اور ردی کا تو خیال بھی نہ لانا کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کو، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو، علم حاصل کرنے والوں کو تم گھٹیا اور بیکار چیزیں دو۔ وہ جو دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آئے ان کی خدمت تم ردی چیزوں سے کرو۔ ردی دینا تو دور کی بات، خبیث اور ناپسندیدہ چیز دینا تو دور کی بات، اس کی سوچ تک بھی دل میں نہ لاؤ۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تم خود اس کو لینے والے نہ تھے۔ ذرا ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو کہ اگر تمہیں یوں ہجرت کر کے گھر بار چھوڑ کر ان کی جگہ آنا ہوتا تو اپنے لیے یہی پسند کرتے؟ کیا تم بھی یہی لیتے؟ یا پھر یہ کہ اگر آج تمہیں کوئی ایسی چیز دے تو تم لینا چاہو گے؟ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جب انسان مالدار ہوتا ہے اور اس کے شایان شان کوئی تحفہ یا ہدیہ نہیں اس کو دیا جاتا تو وہ عام طور پر اس کو استعمال بھی نہیں کرتا، اس کو لینا ہی نہیں چاہتا، وہ لینے سے پہلے ہی لوٹا دیتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، اور استعمال کرنا تو دور کی بات۔ تو جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے لوگوں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ انہی کو کیوں دیتے ہو؟ تمہارے دل میں دین کی یہی محبت اور قدر ہے؟ الا ان تغمدوا فی، ہاں اگر لوگے بھی تو بس آنکھیں بند کر کے، بس اگنور کر دو گے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ بے نیاز ہے، اسے تم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں، نہ تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، سب کچھ اسی کا ہے، تمہیں بھی جو کچھ ملا ہے اسی کا دیا ہوا ہے، پھر اس کے دیے ہوئے میں سے اس کے نام پر تم ایسی چیزیں لاتے ہو۔ دیکھیں نا کہ کسی انسان کی ویسے بھی یہ عزت کے خلاف ہے کہ اس کو انسان وہ دے جو وہ خود نہیں کھا سکتا، گلنے سڑنے کی وجہ سے یا ناپاک ہونے کی وجہ سے یا ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر خاص طور پر ان لوگوں کو جو دین کے راستے میں نکلے ہوں، اس سے بڑھ کر دین کی ناقدری کیا ہوگی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں
ہم اپنے گھروں کو دیکھیں اور اپنی مسجدوں کو دیکھیں، ہم اپنے رہنے کی جگہوں کو دیکھیں اور دینی مدارس کو دیکھیں جہاں دین پڑھا جاتا ہے. یعنی جو چیز گھر میں فالتو ہوتی ہے، ردی بیکار ہوتی ہے، جس کا اب کوئی مقصد نہیں رہ جاتا، وہ اٹھا کے ایسی جگہوں پر بھجوا دیتے ہیں. اور اس کا تو مجھے پرسنلی ایکسپیرینس کہ بسا اوقات اتنی ردی چیزیں یہاں بھیجی گئیں یہاں رکھنے کے لیے کہ اگر واقعی ہم ان کو رکھ لیتے تو جن چیزوں کو آج آپ استعمال کر رہے ہیں ان کو بھی استعمال نہ کر سکتے. گھن لگا ہوا فرنیچر، ٹوٹا پھوٹا، میلا کچیلا، جو گھر میں اب کام کا نہیں رہا، شاید اپنے سرونٹ کوارٹر میں بھی رکھنے کا نہیں رہا، وہ اٹھا کر یہاں بھیج دیا. یہاں سجا لے. یہاں کون آتے ہیں؟ یہاں کون آ کے بیٹھتا ہے؟ کیا رکھ کے بیٹھتے ہیں آپ؟ کس چیز کے لیے بیٹھتے ہیں یہاں؟ یہ ساری فضا اور یہ سارا ماحول کس کام کے لیے؟ قرآن پڑھنے کے لیے. تو جب ماحول ہی آپ ایسا بنا لیں گے کہ جس میں بیٹھنا محال ہو تو پھر دین کی خدمت اور دین کی تعلیم کہاں سے ہوگی؟ اور یہ ہمارا ایک عام ٹرینڈ چل پڑا ہے. دین پڑھنے پڑھانے والوں کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے، ان کی ضروریات کو معمولی سمجھا جاتا ہے. اور جہاں یہ کام ہو رہا ہو وہاں تو کسی صفائی کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی اچھے فرنیچر کی ضرورت نہیں، وہ تو سب کچھ دنیا کے لیے ہے. تو جب ہم دین کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے تو دین ہم کو کہاں سے عزت دے گا؟ جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اس کے نام پر دیتے ہوئے اگر اور اس کے دین کی خدمت کے لیے دیتے ہوئے اگر ہمارا یہ رویہ ہوگا تو پھر دین کو عزت کہاں سے ہوگی؟ اسی وجہ سے تو آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے. اگر ہمیں اپنی ذاتی ضرورت کی کوئی چیز خریدنی ہو تو ہم بڑی سے بڑی رقم بھی خوشی سے خرچ کریں گے. اگر کسی مسجد میں چندہ دینا ہو تو 20 روپے دیتے ہوئے بھی ہم کو تکلیف گزرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے منع کیا؟ لا تیمموا، نہیں اچھا دینے کو دل چاہتا نہ دو، ردی چیزوں کا خیال بھی نہ لاؤ کہ یہ دین کے لیے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے. اور یعدہ کروڑ جو ہے واو عین دال ہے، وعد. وعد کا ایک معنی امید دلانا ہوتا ہے، وعدہ کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا معنی دھمکی دینا، ڈرانا، دھمکانا بھی ہوتا ہے. اور فقر کا معنی محتاجی، ناداری، مفلسی. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے تم کو فحشاء کا. فحشاء کا لفظ فحشین سے ہے، کھلی ہوئی بے حیائی اور بدکاری. قرآن پاک میں زنا، لواطت، عریانی وغیرہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، فحش کا. ایسے جرائم کو فحش سے یا فحشاء سے تعبیر کیا گیا ہے. اور یأمرکم کا لفظ امر سے ہے. امر کا معنی حکم دینے کا بھی آتا ہے، اسی طرح مشورہ دینے اور سمجھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یأمرکم بالفحشاء کا معنی کیا ہوگا؟ تم کو فحش کا حکم دیتا ہے، یا مشورہ دیتا ہے، یا فحش سجھاتا ہے، یا فحش کے بارے میں تمہارے دل میں خیال ڈالتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے، امید دلاتا ہے تم کو، مغفرتاً بخشش کی، منہ اپنی طرف سے، وفضلا اور فضل کی. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اب دیکھیں کہ خرچ کرنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور ایک شیطان کے راستے میں خرچ کرنا. اس کے علاوہ تیسری کوئی قسم نہیں. جو کچھ بھی انسان مال کماتا ہے اسے جب خرچ کرنے لگتا ہے تو یا وہ خدا کے راستے میں ہوتا ہے یا پھر وہ شیطان کے راستے میں ہوتا ہے. خدا کے راستے میں دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی بھی ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر ناراض نہ ہو، خواہ وہ اپنی ذات ہو، خواہ وہ اپنے بیوی بچے ہوں، رشتہ دار ہوں،
یا فی سبیل اللہ ہو، کوئی بھی چیز یہ اللہ کے راستے میں ہے. اپنی جائز ضروریات کو پورا کرنا بھی اللہ کے راستے میں، لیکن ہر وہ جگہ جہاں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ شیطان کا راستہ ہے. اب شیطان کے راستے میں جب خرچ ہوتا ہے، یا شیطان انسان کو خرچ کرنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں سجھاتا ہے. نمبر 1 یہ کہ شیطان انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ جو کچھ ہے اپنی ذات پہ خرچ کرو. انسان کے دل میں صرف اپنی ذات کا تصور ابھارتا ہے. جو بھی مال ہو، اس مال کو خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے، اچھا تم اپنی یہ ضرورت پوری کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. جب ضروریات پوری ہو چکتی ہیں تو پھر شیطان کیا سجھاتا ہے؟ اب تعیشات پہ خرچ کرو، پھر بھی اپنے اوپر ہی کرو. اور پھر تعیشات کے بعد اگر دوسروں پہ خرچ کرنا ہے، یعنی اگر اپنی ذات کے بعد دوسروں پہ خرچ کرنا ہے تو نمود و نمائش کے لیے کرو، دکھاوے کے لیے کرو. اور دکھاوا کر کے بھی دراصل ہوتا کیا ہے؟ پھر انسان کی اپنی ہی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اس میں دوسرے کا بھلا کچھ نہیں ہوتا. دکھاوے میں، نمود و نمائش میں جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی دراصل کیا ہوتا ہے؟ اپنی ہی کسی ایسی حص کی تسکین ہو رہی ہوتی ہے، یا اپنی ہی ذات کی سیٹسفیکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ مجھے تعریف مل رہی ہے، میری واہ واہ ہو رہی ہے. اس میں انسان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ دوسرے کو کیا مل رہا ہے. اسی لیے انسان ایسی جگہوں پہ خرچ نہیں کرتا جہاں حقیقی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایسی جگہ پہ خرچ خوب کراتا ہے جہاں پھر انسان کو خود ہی کو کچھ ملے. اس کے برعکس مومن کیا کرتا ہے؟ اپنی ذاتی ضروریات کے بعد بلند تر مقاصد پہ خرچ کرتا ہے، کمزور لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، جہاں سے دنیا میں اسے کچھ فائدہ نہ بھی ملنا ہو وہاں بھی خرچ کرتا ہے، جہاں اس کی واہ واہ نہ بھی ہو وہاں بھی خرچ کرتا ہے. وہ اپنے سے کمزور، مجبور، ضرورت مند لوگوں پر اس لیے خرچ کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب وہ خود کمزور اور مجبور ہوگا تو اللہ اپنا رحم اور فضل اس پہ کر دے. اب یہ شیطان کا وعدہ اس سینس میں وعدہ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے پھر ہم سے کوئی وعدے کرتا ہے. نہیں، اس کا دل میں بار بار خیال ڈالنا، خوف زدہ کرنا، پریشان کرنا، وسوسے ڈالنا. جو ہی انسان کسی خیر کے کام میں دینے لگتا ہے تو فوراً خیال ڈالتا ہے، دیکھو دیکھو ابھی تو تمہاری یہ اور یہ ضرورت رہتی ہے. جو ہی انسان نیکی کے راستے میں خرچ کرنے لگتا ہے فوراً اس کے دل میں خوف ڈالتا ہے. کس بات کا خوف ڈالتا ہے؟ تم خود ضرورت مند ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، پھر تمہارا کیا بنے گا. اچھا، اور اگر انسان خرچ کرے تو کہاں خرچ کرنے پہ اس کو اکساتا ہے؟ فحش پر، بے حیائی کی چیزوں پر، بری جگہوں پر، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ جگہوں پر. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، وفضلا، اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. مغفرت کے وعدے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم میرے راستے میں مال خرچ کرو، میں تمہاری خطائیں معاف کروں گا. کیونکہ اللہ کے راستے میں مال دینا انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، گناہوں کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ بنتا ہے. وفضلا، اور اللہ یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ دیکھو آج تم اللہ کے راستے میں دو گے، کل تمہیں اس سے زیادہ ملے گا، کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا. جسے قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے نا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم خرچ کرو گے وہ اس کے پیچھے اور لے آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور اللہ تو بہت وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے. اس آیت کی روشنی میں اگر ہم آج اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، تو آپ دیکھیے کہ کون کون سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں خرچ کرنا فحش پہ خرچ کرنے میں آتا ہے.
مثلاً بسا اوقات خوبصورت لگنے کا جو خیال دلاتا ہے اس میں ایسا لباس آ جاتا ہے کہ جو عریانی میں شمار ہوتا ہے، جو لباس ہی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ اب سب سے زیادہ خوبصورت لباس اس کو سمجھا جاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ سی تھرو ہوتا ہے، پہن کر بھی آپ سب ننگے ہو رہے ہوتے ہیں، اندر سے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ کاٹن بھی اب اس طرح بننے لگی ہے، لان کے کپڑے بھی ایسے بننے لگے ہیں کہ جن کو پہن کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کا جسم اس میں سے جھلکتا ہے، عبادت تک بھی قابل قبول نہ ہو جو اتنی محنت سے کی جاتی۔ پھر اسی طرح شادیوں کے موقع پر جو لباس پہنے جاتے ہیں ان میں لاکھوں کے اعتبار سے خرچ کیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی انسان کو پوری طرح ڈھانکتا نہیں ہے۔ ان جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے انسان خوشی خوشی خرچ کرتا ہے۔ کل ہی مجھے کسی نے بتایا کہ لاہور میں ایک شادی تھی تو دلہن کی یا دلہا کی بہنوں نے 1-1 لاکھ کا جوڑا تیار کرایا شادی پہ پہننے کے لیے۔ ابھی وہ تیار ہو کر آیا ہی تھا کہ ان کو پتا چلا کہ ویسا کسی اور نے بھی بنا لیا ہے۔ انہوں نے اس کو رکھا اور مزید اور جوڑے بنوائے کہ کوئی اور ہم جیسا پہنے۔ کیا یہ شیطانی خیال نہیں؟ کیا ہر خیر اور دنیا کی بھلائی پر صرف ہمارا ہی حق یا حصہ ہے؟ ہم آخر چیز ہی کیا ہے؟ کس چیز سے بنے اور جانا ہم نے کس مٹی میں ہے؟ کس چیز میں مقابلہ ہو رہا ہے؟ اور کتنی محنت سے بسا اوقات کمایا ہوا مال ہم محض ایسی جگہوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فحشاء کا عام طور پر مظاہرہ شادیوں میں ہوتا ہے۔ شادی اسلام میں بنیادی طور پر کیا ہے؟ نکاح ہے، نکاح کے بعد ولیمہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں شادیوں کے موقع پر جس قسم کی دعوتیں ہوتی ہیں اور اس میں جو نمود و نمائش ہوتی ہے اور جس قسم کی پھر انجوائمنٹ کی اور انٹرٹینمنٹ کی مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں بسا اوقات شراب بھی ہے، اس میں ناچ گانا بھی ہے، اس میں بے لباس ہونا بھی ہے، یعنی عریاں لباس پہننا بھی ہے۔ ان سب جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے زندگی بھر جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں اور دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایک گانے کی محفل میں گانے والوں کو کتنا دیا جاتا ہے یا جتنے بھی اس میں شریک ہوتے ہیں ان سب کی طرف سے کیا کنٹریبیوشن ہوتی ہے؟ کیا کبھی کسی مسجد میں جا کر یا کسی نیک کام کے لیے بھی لوگوں نے اتنے کھلے دل سے خرچ کیا ہو؟ پھر اسی طرح بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ صرف خوبصورت بننے کے لیے کاسمیٹک سرجری پر ہزاروں خوشی سے خرچ کرتے ہیں، لیکن کسی غریب کے دل کے آپریشن کے لیے، اس کی زندگی بچانے کے لیے بھی خرچ کرنے کو ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم حکمت سے خالی ہو گئے، ہمیں سمجھ نہیں رہی۔ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ ہم جس طرح سپینڈ کر رہے ہیں اور جن جگہوں پر سپینڈ کر رہے ہیں یوں لگتا ہے کہ ہم باولے ہو گئے، یعنی ہماری عقل سینسز کام نہیں کر رہے کہ کس طریقے پر کہاں کہاں ہم خرچ کیے چلے جا رہے ہیں جس کا کچھ بھی نفع نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو یہ اس وجہ سے کہ ہمارے اندر سمجھ بوجھ کی کمی ہے، اور سمجھ بوجھ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے۔ یہ سب باتیں تو حکمت سے تعلق رکھتی ہیں، اور حکمت کا لفظ کس سے ہے کاف میم سے، حکم۔ اس کا مصدر احکام بھی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی قول یا عمل کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا، کسی بھی کام کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا، کسی کام کو ٹھیک طور پر سر انجام دینے کا طریقہ کار، یا کسی کام کی تعمیل میں یا کسی حکم کی تعمیل میں صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ، دانش، سمجھ، تدبیر، علم، دین کے معاملے میں سمجھ بوجھ، عقل سلیم، ان سارے معنوں میں حکمت کا لفظ آتا ہے۔ تو یؤتی الحکمت من یشاء، دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی سمجھ بوجھ، اپنے مال سے بہتر فائدہ اٹھانے کی سمجھ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون اسے ڈیزرو کرتا ہے،
وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جو حکمت دیا گیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس کو تو بہت بڑی خیر دے دی گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے حکمت کا راز اللہ کا ڈر ہے، یعنی حکمت کس کو ملتی ہے پھر؟ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، جس کے اندر تقوی ہوتا ہے، جسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت کا راز اللہ کا ڈر ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا کے علم کے بڑے ماہر ہیں، ہر دنیاوی کام کو عقل مندی سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن دین میں بالکل اندھے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ دنیاوی علم میں کمزور ہیں لیکن علوم شرعی میں بڑے ماہر ہیں۔ بس یہ ہے وہ حکمت جو خدا نے اسے دی اور اسے اس سے محروم رکھا۔ تو حکمت دراصل کس کو ملی؟ جس کو اپنی آخرت سنوارنے کی سمجھ آ گئی، جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہے، یعنی جس کو یہ سمجھ مل گئی، جس کو یہ عقل آ گئی، جس کو یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت مل گئی کہ وہ اپنے مال کو بہتر سے بہتر جگہ پر زیادہ سے زیادہ نفع مند طریقے پر خرچ کر سکے، وہی دراصل بہت بڑی دولت کا مالک ہے۔ وما یذکروا، اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا اولو الالباب، مگر عقل والے، عقل مند لوگ۔ تو یہاں عقل مند کس کو کہا گیا ہے؟ جس کے اندر حکمت ہو۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ مال کے معاملے میں صحیح فیصلہ کیا ہو سکتا ہے انسان کا؟ کہ ایسی جگہوں پہ خرچ کیا جائے جہاں بندگان خدا کی بھلائی ہو، اور جہاں خرچ کرنے کے بعد انسان کو دنیا اور آخرت میں عزت نصیب ہو، آخرت میں اس کی بخشش ہو جائے، آخرت میں وہ اس کے عوض کئی گنا کما سکے۔ حکمت اس قوت اور صلاحیت کا نام بھی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو چیزوں کی اصل حقیقت نظر آنے لگتی۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے دو رخ ہو سکتے ہیں۔ اس وقت یہ گلاس آپ کے سامنے ہے، اس میں پانی رکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اس کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پانی ہے، اور کچھ لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ خالی ہے۔ تو دو اینگل ہے نا دیکھنے کے، دو نظر ہو گئی دیکھنے کی۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو بسا اوقات دیکھ کر ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ چیز وہ نہیں ہوتی جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگوں کی مشکل یہی ہوتی ہے کہ وہ نظری دھوکے میں یا فریب میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ دنیا کو جو کچھ سمجھ رہے ہیں دنیا وہ ہوتی نہیں۔ مثلاً اپنی قوتوں کے بارے میں ہمیں دھوکہ ہو سکتا ہے، اپنی جوانی کے بارے میں ہمیں دھوکہ ہو سکتا ہے۔ کیا دھوکہ ہوتا ہے ہمیں؟ کہ یہ ہمیشہ رہے گی، یہ پرماننٹ ہے۔ شادی کے موقع پر خوشی کا معیار جو ہم نے بنا رکھا ہے وہ ہمارا ایک دھوکہ ہوتا ہے، ہم جن چیزوں کو خوشی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح خوبصورتی کے معیار میں ہم کو دھوکہ ہو سکتا ہے، ہم جس چیز کو بہت خوبصورت ہونا کہتے ہیں حقیقت میں وہ خوبصورتی نہیں ہوتی، خوبصورتی کسی اور چیز کا نام ہے۔ ہم ظاہر میں کچھ چیزیں چہرے پر لگا لینے کو خوبصورت ہونا کہتے ہیں نا۔ مثلا ایک شخص اگر میک اپ کر کے خوبصورت نظر آ رہا ہے تو واقعی وہ حقیقت ہے اس کی؟ تو وہ ہم کو دے کیا رہا ہے پھر؟ دھوکہ دے رہا ہے نا۔ لیکن ہم خود کو دھوکے میں نہیں سمجھتے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں یہی اصلیت ہے۔ اور کس طرح ہمیں چیزوں کی حقیقت مختلف نظر آتی ہے جبکہ وہ ہوتی کچھ اور ہیں۔ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسی ہی دکھا جیسی وہ ہیں۔ ایک شخص آپ کی بڑی خوشامد کرتا ہے، آپ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ بڑی محبت کرتا ہے مجھ سے، بعد میں پتہ چلتا نہیں یہ تو دھوکہ دیا اس نے۔
ایک شخص سودا بیچ رہا ہوتا ہے، چیز کچھ ہوتی ہے، وہ دکھاتا کچھ اور ہے، آپ وہاں فریب کھا جاتے ہیں۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا بہت خوبصورت چیز ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، یہاں کا فائدہ ہی اصل فائدہ ہے، یہاں کی شہرت ہی اصل شہرت ہے، یہاں کی ناموری ہی اصل کمال ہے، یہاں کی بڑائی ہی اصل بات ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اسی لیے ہم پھر سب کچھ کہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ اسی دنیا میں، کیونکہ ہماری نظر اس کے بارے میں جو ہے وہ دھوکے پر مبنی ہوتا ہی ہے نا، کہ ہم جس ماحول میں براٹ اپ ہوتے ہیں ہم اس کے مطابق چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا۔ جس خاندان میں، جس گھر میں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، وہاں جن چیزوں کی امپورٹنس ہوتی ہے ہم بھی انہی کو اہمیت دینے لگتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جس گھر میں جیسی ویلیوز ہوتی ہیں، کچھ لوگ مال و دولت کو بہت ویلیو کرتے ہیں، کچھ لوگ علم کو کرتے ہیں، کچھ لوگ اخلاق کو کرتے ہیں، کچھ لوگ بد اخلاقی کو کرتے ہیں۔ پھر جو جو ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو ہماری یہ ویلیوز بدلنے لگتی، ہماری پرائرٹیز چینج ہونے لگتی، چیزوں کی پلیسمنٹ بدلنے لگتی۔ جن چیزوں کو پہلے ہم غیر اہم سمجھتے ہیں، نیچے ہوتی ہیں، وہ کیا ہونے لگتی ہیں؟ وہ اوپر جانے لگتی۔ اور جن چیزوں کو ہم نے اوپر ٹاپ پہ رکھا تھا، ٹاپ پرائرٹی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہماری پرائرٹیز بدلنے لگتی، وہ نیچے آنے لگتی۔ پھر اصل معیار قائم ہوتا ہے، اور اسی چیز کا نام حکمت ہے۔ ہاں؟ تو یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ اسی کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ جب دین کی سمجھ والی اینک لگاتا ہے نا انسان، ہر چیز کا اصلی رنگ نظر آتا ہے اس کو، پھر اس کی پرائرٹیز بدلتی ہیں، پھر اس کے مال خرچ کرنے کے مواقع بھی بدل جاتے ہیں۔ ابھی تو آپ تیسرا ہی پارہ شروع، ابھی تو سورۃ بقرہ بھی ختم نہیں ہوئی، لیکن کیا آپ نے اپنی عملی زندگی میں یہ فرق نہیں دیکھا کہ آپ کے اندر اور تو کوئی چینج آیا ہو یا نہ آیا ہو، آپ کے مال خرچ کرنے کے سٹائل میں کچھ نہ کچھ ضرور فرق پڑا ہوگا۔ پہلے آپ کہاں خرچ کرتے تھے، اب کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اس 1-1.5 مہینے میں، 2 مہینے میں، اس میں کچھ نہ کچھ فرق، یعنی میں نہیں کہتی کہ 100%، لیکن پہلی تبدیلی جو آتی ہے وہ مال خرچ کرنے کے سٹائل میں آنے لگتی ہے۔ چلیے ایک اس پہ لسٹ بنائی کہ پہلے کہاں خرچ کرتے تھے، اب کہاں خرچ کرتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ کسی بھی سڑک پر نکلیں، سب سے زیادہ نمایاں چیز آپ کو کیا نظر آئے گی؟ سائن بورڈز، اشتہارات۔ اتنے زیادہ اشتہارات کیوں بنائے جاتے ہیں اور کیوں اتنے اونچے اونچے؟ میں جب شروع میں آئی تھی تو میں اشارے فیصل پہ ایف ٹی سی کے سامنے دیکھتی تھی 3-4 اشتہار ہوتے تھے۔ اب وہاں سے کبھی گزرنا ہو تو ایک سے ایک بڑا اشتہار اور ایک سے ایک زیادہ لگ چکے ہیں صرف ان 2 سالوں کے اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں کوئی فائدہ نظر آتا ہوگا ان کو لگا کر، تبھی وہ لگاتے ہیں نا۔ ٹیلی ویژن پر کوئی بھی پروگرام ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آدھا وقت پروگرام کا ہوتا ہے اور آدھا جو ہے وہ اشتہاروں کا ہوتا ہے، اور ان اشتہارات میں بھی چیزوں کو ان کی اصلیت پر کم دکھایا جاتا ہے اور دھوکہ زیادہ ہوتا ہے، اور ہم بخوشی اس دھوکے میں آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس دھوکے کا اصل شکار بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ تو کچھ رسالے صرف اس لیے خریدتے ہیں کہ اس میں سے اشتہار پڑھ سکے۔ صرف اشتہار پڑھنا ہی اتنا پسندیدہ فعل ہے کہ بہت سے رسالے چلتے ہی صرف اشتہاروں پر ہیں۔ اس میں کام کی بات کم ہی ہوتی ہے، اشتہار کا حصہ زیادہ۔ یعنی اشتہاروں نے ہم کو دبا لیا ہے نا۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ایک اشتہار جو آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوتا ہے پھر بھی دیکھے چلے جاتے ہیں۔ تو یؤتی الحکمت من یشاء، دیتا ہے حکمت، سمجھ بوجھ، دانش، عقل مندی، صحیح قوت فیصلہ، صحیح کام کرنے کا طریقہ، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو تو بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ ظاہر ہے انسان اگر اپنی محنت اور کوشش کو صحیح ٹریک پر رکھے گا، صحیح جگہ پر لگائے گا،
نشانہ اپنے ٹھیک ہدف پر بیٹھے گا تو کیا کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا. بے حکمت انسان بغیر کسی ہدف کے تیر پھینک رہا ہوتا ہے نا، اور تیر پھینک پھینک کے وہ اپنے سارے تیر ختم کر دیتا ہے، نقصان کر دیتا ہے، لیکن کوئی شکار اس کے ہاتھ نہیں آتا. لیکن ایک سمجھدار انسان ایسے نہیں پھینکتا. وہ کیا کرتا ہے؟ پوری سوچ سمجھ کے عین صحیح ٹارگٹ پہ پھینکتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کو شکار کر رہا ہوتا ہے شکار اس کے ہاتھ آ جاتا ہے، اس کی کوشش جو ہے وہ کارآمد ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جو شخص سوچ سمجھ کر مال خرچ کرتا ہے اس کے نتیجے میں وہ بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، اور جو بے سوچے سمجھے لٹاتا رہتا ہے بسا اوقات کسی دھوکے کا شکار ہو کر وہ بالآخر نقصان اٹھاتا ہے. وما يذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے، سمجھ نہیں آتی یہ بات مگر عقل مند لوگوں کو. باقی لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایسے بیوقوف بنا رہے ہیں ہم کو. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے. ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو، اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت سے نوازا ہو اور اس کے ذریعے وہ فیصلے کرتا ہو اور اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو. یعنی سب سے زیادہ فائدے میں وہ شخص ہے جس کو یہ حکمت نصیب ہو جائے. لیکن ہم عام طور پر دولت کی دعائیں تو مانگتے ہیں، حکمت کی نہیں مانگتے کہ اللہ ہم کو حکمت عطا کر. پھر فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز. نفقہ وہ مال جو ضروریات زندگی پہ خرچ کیا جائے. او نظرتم من نظر، یا کوئی نظر جو تم مانو. نظر کیا ہوتی ہے؟ نون زال رے. نظر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے بر آنے پر کوئی ایسا نیک کام یا صدقہ کرنے کا اللہ سے عہد کرے جو اس کے ذمہ فرض نہ ہو. یعنی جو چیز اس کے اوپر فرض نہیں وہ اسے اپنے اوپر فرض کر لے. کب؟ جب اس کی کوئی مراد پوری ہو. وہ چیز جو انسان اپنے نفس پر واجب قرار دے دے. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر، تو جو بھی تم خرچ کرو، خرچ کرنے کی کسی چیز میں سے، یا نظر مانو کوئی نظر، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کہاں کہاں خرچ کر سکتا ہے؟ اپنی ضروریات زندگی پر یا پھر نظر پر. ان جگہوں پر بھی خرچ کرنا مباح ہے، لیکن یاد رکھیں کہ نظر ماننے سے آپ نے منع فرمایا ہے، نظر کو پسندیدہ قرار نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر تقدیر نہیں بدل سکتی، البتہ اس طرح بخیل سے کچھ مال نکلوا لیا جاتا ہے. اور یہ جو فرمایا وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، اس سے کیا مراد ہے کہ جو خرچ نہ کریں اپنی ضروریات پر بھی یا دوسرے کی ضروریات پر، تو گویا وہ دوسروں کے حق میں یا اپنے حق میں کمی کر رہے ہیں. اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ حق تلفی کو. تو اب جو شخص ظلم کرنے والا ہے اپنے اوپر خود، خواہ وہ اپنی ضروریات پہ خرچ نہیں کرتا یا وہ کسی دوسرے پہ خرچ نہیں کرتا، تو پھر اس کو بھی کچھ نہیں ملتا. جو کسی کو کچھ نہیں دیتا کوئی بھی اس کو کچھ نہیں دیتا. جو شخص کسی کو نہ دے کر ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے دراصل وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے. پھر خرچ کرنے کے بارے میں مزید کچھ ہدایات. ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات کو، فنعما ہی، تو کتنے اچھے ہیں. نعمہ جو ہے یہ مرکب لفظ ہے نعمہ اور ما کا. نعمہ کا مطلب ہوتا ہے اچھا، اور ما یعنی کتنا. ما کیا کے معنی میں آتا ہے نا، تو نعمہ ما یعنی کتنا اچھا. نعمہ کتنا اچھا ہے، ہی یا وہ، یہ کلمہ مدح ہے، مدح. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اسے فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یہاں
یہ بتایا جا رہا ہے کہ صدقات کو دونوں طرح دیا جا سکتا ہے، دکھا کر بھی اور چھپا کر بھی، لیکن اگر فقراء کو دیا جا رہا ہو تو پھر چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، اگر کسی اجتماعی خیر کے کام میں دیا جا رہا ہے جو کسی انسان کو پرسنلی نہیں دیا جا رہا، تو ایسے موقع پر اگر دکھا کر بھی دے دیا جائے تو اس سے دوسروں کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے دینے کا، اور چھپا کر دینا بہرحال افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کہیں اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا حاکم۔ نمبر 2، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ پھر وہ 2 شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر ملے اور اللہ کی خاطر جدا ہوئے، یعنی ایک دوسرے پہ احسان جتا کے نہیں، یہ کسی مفاد یا غرض کے لیے نہیں۔ پھر وہ مرد جسے کسی مرتبے والی حسین و جمیل عورت نے بدکاری کے لیے بلایا اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اس نے اس عورت کی آفر کو قبول نہ کیا۔ اور پھر وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کر صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ نے جو صدقہ دیا بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ اور پھر وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اس میں بتانا مقصود یہ ہے کہ جو صدقہ چھپا کر دیا جائے، اتنا چھپا کر کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، وہ بھی انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی اس کے بارے میں آتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھا رہی تھی، یعنی ہل رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور کہا کہ اسے تھام لو، یعنی زمین کو، اور وہ ہے نا پہاڑوں کو کیل کی طرح پیدا کیا ہے نا، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پہ بہت تعجب ہوا کہ کیسی چیز ہے کہ جسے زمین کو تھام لیا، ہلتی زمین کو۔ کہنے لگے پروردگار، تیری مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں، لوہا ہے، کیونکہ لوہا پتھر کو توڑ دیتا ہے نا۔ فرشتے کہنے لگے پروردگار، کوئی چیز لوہے سے بھی سخت ہے، یعنی کوئی چیز لوہے کو بھی کاٹ سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، آگ ہے، آگ سے لوہا پگھل سکتا ہے نا۔ فرشتے کہنے لگے پروردگار، کوئی چیز آگ سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں، پانی ہے۔ کہنے لگے کوئی چیز پانی سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں، ہوا ہے، وہ پانی کو بہا لے جاتی۔ پھر وہ کہنے لگے کوئی چیز ہوا سے بھی سخت ہے؟ فرمایا ہاں، وہ انسان جو اس طرح صدقہ کرے کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو، کیونکہ واقعی وہ مضبوط ترین انسان ہو سکتا ہے، ورنہ تھوڑ دلے لوگ ادھر دیا ادھر بتا دیا، دکھا دکھا کے دیا، احسان جتا کے دیا، اس وقت تک چین ہی نہیں آتا جب تک کہ اسے کسی نہ کسی کے آگے ذکر نہ کر بیٹھے کہ ہم نے یہ اور یہ خرچ کیا۔ تو ان تبدو الصدقات، اگر تم دکھا کے بھی دو صدقہ، لیکن یہ کون سا؟ جیسے کسی انسان کو ڈائریکٹلی نہیں دیا جا رہا، ایک اجتماعی کام میں دیا جا رہا ہے، تو وہ اگر دکھا بھی دیا جائے تو دوسروں کو بھی خیال آ جاتا ہے دینے کا۔ اور اگر تم چھپا کے دو اور فقراء کو دو تو خاص طور پر ان کی عزت نفس کا خیال رکھو، کیونکہ کسی کے ہاتھ میں دینے سے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی، تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ دور کر دے گا تمہاری بعض برائیوں کو۔ من سیئاتکم، یعنی تمہارے کچھ گناہ ایسے صدقے سے معاف ہو جائیں گے۔ من کا لفظ ہے، بعض، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت ٹال دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آیت کے آخر میں کیوں آ رہا ہے کہ تم دکھا کے دو گے تو بھی اس کو تو پتہ چل جائے گا، اگر چھپا کے دو گے تو بھی اسے پتہ چل جائے گا، اس لیے فکر نہ کرو، جس کے لیے دیا ہے، جس کو دیا ہے وہ سب جانتا ہے، وہاں سب علم ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ نہیں بھی چلا تو پریشانی کی ضرورت نہیں۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو دکھاوے کا بہت کریز ہو یا ریاکاری کی بہت عادت ہو تو وہ یہ سوچ لیا کرے کہ اللہ نے دیکھ لیا، بس کافی۔ لیس علیک ھداھم، نہیں ہے آپ کے ذمے ان کی ہدایت۔ کن کی ہدایت؟ لوگوں کی ہدایت۔ لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری آپ پر نہیں۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب صدقات کے معاملے میں بات کرتے ہوئے لوگوں کی ہدایت کی بات کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ انسان جب اتنی تفصیل کے ساتھ کسی کو کچھ بتاتا ہے اور پھر لوگ اپنا عمل نہیں بدلتے تو پریشان ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، آپ کا کام ہے بس پہنچا دینا، یہ پہنچانے کے بعد کیا کرتے ہیں پھر ان کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، فلانفسکم، تو اپنے نفسوں کے لیے ہے، تمہاری اپنی ذات کا فائدہ ہے۔ خیر کا لفظ یہاں مال کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ مال میں سے کچھ بھی جو خرچ کرو گے تم، اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور نہ تم خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو کچھ بھی انسان خرچ کرتا ہے اس کا فائدہ خود اسی کو لوٹتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کو خرچ بس اللہ ہی کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، پھر تاکیداً فرمایا جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے، یعنی تمہارے حق میں کمی نہ کی جائے گی۔ یوفا کا لفظ کس سے ہے؟ وفا سے۔ پھر مزید یہ سوال پیدا ہوا، اور کہاں خرچ کریں؟ خرچ کرنے کا ثواب کہاں زیادہ ہوگا؟ فرمایا للفقراء، ان فقراء کے لیے، ان محتاجوں کے لیے، ان ضرورت مندوں کے لیے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے۔ احصروا کا لفظ کس سے ہے؟ صاد رے سے۔ حصر، محاصرہ بھی اسی سے ہوتا ہے، کسی جگہ کو تنگ کرتے جانا، گھیر لینا۔ کہتے ہیں نا پولیس نے اس جگہ کا محاصرہ کر لیا، یعنی اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ تو وہ فقراء جو گھیر لیے گئے، کہاں گھیر لیے گئے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے وہ اس کام میں محدود ہو گئے، اس کام نے ان کو گھیر لیا۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں وہ استطاعت رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، اپنا کام کاج نہیں کر سکتے، مشقت نہیں کر سکتے، کوئی کمائی نہیں کر سکتے۔ یحسبہم الجاہل، گمان کرتا ہے ان کو جاہل، جاہل سے مراد یہاں بے خبر ہے، بے خبر شخص ان کے بارے میں سمجھتا ہے کیا اغنیا، کہ یہ بہت غنی ہیں، بے نیاز ہیں، دولت مند ہیں۔ کیوں سمجھتا ہے ایسا؟ من التعفف، پاک دامنی کی وجہ سے۔ تعفف کا لفظ جو ہے عین فے سے ہے، عفت و پاک دامنی، کوشش سے پاک دامن اور پارسا رہنا، طمع نہ کرنا، سوال نہ کرنا، تھوڑی چیز پہ اکتفا کرنا۔ اصل میں افتن اس دودھ کو کہتے ہیں جو دوہنے کے بعد اونٹنی کے تھنوں میں بچ جاتا ہے، اور عفا حرام یا غیر مستحسن کام سے بچ جانا، اور تعفف کا معنی خودداری بھی ہے، یعنی تھوڑے پہ قناعت کر لینا۔ تعرفہم بسیماہم، تم پہچانو گے ان کو ان کی علامات سے۔ سیما، علامت۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے۔ الحافا کا لفظ لحاف سے ہے، جیسے لحاف آپ لپیٹ لیتے ہیں اپنے اوپر، اسی طرح کچھ مانگنے والے بھی آپ کو لپٹ جاتے، وہ آپ کا راستہ روک لیتے، چمٹ جاتے۔ وما تنفقوا من خیر، تو جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ کون سے مال میں سے، یا کس مال میں سے؟ جو تم ان فقراء پر خرچ کرو گے۔
اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ اصحاب صفہ میں سے علم حاصل کرنے کے لیے دن رات مشغول رہتے تھے. ایسے لوگ اپنے لیے خود کوئی کمائی نہ کر سکتے تھے. ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی. ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ کچھ کھا بھی لیں اٹھ کر. بعض اوقات وہ علم میں اتنے مشغول ہوتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش تک ہو جاتے تھے. ہم میں سے کتنے لوگ پڑھنے میں اتنے مشغول ہوئے کہ آج تک وہ کئی دفعہ بھوک سے بے ہوش ہو گئے ہوں پڑھ پڑھ کے. ہے کوئی مثال؟ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی علم کے لیے کتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے. آج ہمیں ذرا سا کام زیادہ مل جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یعنی ان کو سر اٹھانے کی فرصت نہیں ہوتی تھی. بسا اوقات پڑھتے 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 ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ بھوک کے مارے دوہرے ہو جاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تھے کہ تمہارے پیٹ میں تکلیف ہے؟ اشکم درد انہی کی زبان میں. اور آپ کو پتہ چل جاتا تھا، تعریفہم بسیماہم، ان کی حالت سے پتہ چل جاتا تھا کہ انہوں نے کھایا کچھ نہیں. کیوں وہ اتنے زیادہ کیوں اس کام میں لگ گئے تھے؟ یہ تو انتہا پسندی ایکسٹریمزم ہے. اس لیے کہ انہیں اس بات کی بہت قدر تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہمیشہ نہیں رہیں گے، جو کچھ ہے ان کے پاس لے لو، سیکھ لو، پھر دنیا میں کوئی اور یہ کچھ نہیں دے سکے گا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 4 سال کے اندر وہ کچھ سیکھا جو بہت سے لوگ کئی سالوں میں بھی نہ سیکھ سکے، کہ دن رات وہ اس میں لگے رہتے تھے. اور انہیں کسی اور چیز کی ہوش نہیں تھی، کسی بات میں دلچسپی نہیں تھی، کسی چیز کی طرف توجہ نہیں تھی. ہمارا حال کیا؟ ہم طالب علم بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کے سب کاموں میں پورا اترنا چاہتے ہیں، ہم پوری سوشلائزنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر چیز میں آگے جانا چاہتے ہیں. تو پھر کون ہوگا جو یہ کام کرے گا؟ ٹھیک ہے، سارا معاشرہ تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کچھ لوگ تو ہوں جو اسی کام میں لگ جائیں. دنیا کے بہت سے کاموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایکسپرٹس ایسے ہوتے ہیں، بہت سے اسپیشلسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دن رات اس کام میں انوالو ہو جاتے ہیں، تب جا کر اس علم کو، اس فن کو ترقی ہوتی. جو راتوں کو جاگتے ہیں، جو دن کی نیند اور آرام قربان کرتے ہیں، جب جا کر ایک کام ہوتا ہے. کیونکہ جب تک کسی چیز میں 100% انوالومنٹ نہیں ہوتی، اس چیز کے راز نہیں کھلتے، اس چیز کی حکمتیں سامنے نہیں آتی. ایک ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں سطحی علم، اور ایک ہوتا ہے اس چیز کی گہرائیوں تک چلے جانا، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ اس کام کو وقت نہ دیں، اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اس کو وقت نہ دیں. اگر ہم کبھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، کبھی وہ کام کریں، کبھی وہ کام، اور بس پارٹ ٹائم کسی وقت کچھ کر لیا، اس سے اس علم کی حکمتیں عیاں نہیں ہوتی، پھر انسان دوسروں کی رہنمائی نہیں کر سکتا. اب اگر یہ لوگ ساتھ تجارت شروع کر دیں، یعنی علم کے راستے میں گھرے ہوئے لوگ ساتھ تجارت شروع کر دیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک فوج ہے. فوج کے لوگوں کو دن رات اپنے کام میں کیوں انوالو ہونا پڑتا ہے؟ کبھی ان کی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، کبھی ان کے کورسز ہو رہے ہیں، کبھی وہ کوئی کام کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ ان کی تنخواہیں مقرر کر دیتی. اگر فوج کو یہ بھی کہا جائے کہ جی تم اپنے اور سٹڈیز بھی کرو، اپنا بزنس بھی کیا کرو، کہیں وہ تم ہل چلایا کرو، کہیں تم اور کوئی کھیتی باڑی کرو اور اپنے لیے کمائی کا ذریعہ کرو، اور ہاں جب کوئی خدا نخواستہ ملک پہ حملہ ہو تو تم آ جایا کرو اور دفاع کر دیا کرو ہمارا. ایسا کیوں نہیں کر لیتے ہم؟ اگر ایسی آرمی ہو کہ جو اپنا بزنس کرتی ہو اور اپنی تجارت اور اپنے زراعت اور اپنے کام کرتی ہو، اور جب کبھی کوئی ملک کو خطرہ ہو تو وہ سب اپنا بزنس چھوڑ کے اپنے بچوں کو خدا کے حوالے کر کے پھر آ جایا کریں لڑنے کو، ایسا ممکن ہے؟ نہیں ممکن نا. تو بالکل اسی طرح دین کا جو علم ہے، اس میں بھی یہ ممکن نہیں کہ لوگ اپنی تجارت میں سارا دن لگائیں اور کسی وقت سوتے سوتے تھوڑا سا قرآن پاک کی آیتیں پڑھ لیا کریں اور بیٹھ کے درس دے دیا کریں. یہ نہیں ہو سکتا. اس کی حکمتیں نہیں کھل سکتی جب تک اسے فل ٹائم نہ دیا جائے. آپ اپنا حال دیکھ رہے ہیں نا،
کہ کبھی گھر جاتے ہیں تو ادھر ہوتے ہیں تو یہ بھول جاتا ہے، ادھر لگتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے، اور ایک عجیب کشمکش کا شکار ہے. ٹھیک ہے، پرائمری لیول پر تو ایسی کیفیت کافی ہے، لیکن اگر آپ واقعی کسی کو آگے جا کر گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں، تو اتنا وقت دینا کافی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ دینا ہوگا. اور پھر اگر آپ پر کمانے کی ذمہ داری بھی ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ آپ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. تو اس کے لیے پھر بعد میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی، اس وقت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسے لوگوں کے وظیفے مقرر کیے گئے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا دین کے لیے. ان کی تمام ضروریات بیت المال سے پوری ہوتی تھی. لیکن ابتدا میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج بھی یہی لوگ تھے، جہاد کے لیے بھی سب سے پہلے یہی نکلتے، علم بھی یہی لوگ حاصل کر رہے تھے. تو اس وقت یہ لوگ خود کچھ نہیں کماتے تھے، تو ان پر خرچ کرنے کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی گئی کہ اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو آؤ تمہیں بتائیں کہ اصل ضرورت مند کون ہے اور کن پر خرچ کرنا صدقہ جاریہ ہے، کن لوگوں کو تیار کرنا دین کی خدمت کے لیے خاص طور پر ثواب کا کام ہے. للفقراء، ان محتاج لوگوں کے لیے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، جو اتنے مشغول ہو گئے کہ اور کسی کام کے لیے ان کے پاس اب وقت نہیں بچا. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ موبائل نہیں، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، نہ اپنے لیے کما سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں، نہ کچھ اور کر سکتے ہیں. یحسبہم الجاہل، جاہل سے مراد یہاں پر الٹریٹ نہیں ہے، یہاں جو ان اویئر ہے، جس کو پتا نہیں، لا علم، بے خبر، جس کو خبر ہی نہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے. وہ کیا سمجھتا ہے کہ ان کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، وہ ان کو اغنیاء سمجھتا ہے. کیوں سمجھتا ہے؟ من التعفف، نہ مانگنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کے اندر خودداری ہے، ان کے اندر تعفف ہے، پاک دامنی ہے. تعرفہم بسیماہم، لیکن تم ان کو ان کی علامات سے پہچان لوگے. علامات سے مراد یہاں صرف شکل نہیں ہے کہ ان کی شکل سے پہچان لوگے. علامات سے مراد کیا ہے کہ ان کی حالت میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی کوئی ایک مخصوص علامت نہیں بتائی گئی. ان کا لباس ہو سکتا ہے، ان کی چہرے کی حالت ہو سکتی ہے، ان کی گفتگو ہو سکتی ہے، ان کی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جس سے تم پہچان لوگے کہ یہ اپنی ذات پر پوری طرح توجہ نہیں دے پا رہے. تعرفہم بسیماہم، علامتوں سے پہچان لوگے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے، سخت اصرار کر کے سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر، جو تم خرچ کرو گے خیر میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے. الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو. کیسے؟ باللیل، رات کے وقت، والنہار، اور دن کے وقت، سرن، چھپ کے، وعلانیتن، ظاہر کر کے. فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک صحابی کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے 40,000 دینار اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کیے کہ 10,000 دن میں، 10,000 رات میں، 10,000 خفیہ، 10,000 دکھا کے. ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس 4 دینار تھے. ایک انہوں نے رات کو دیا، یعنی صدقہ کیا، ایک دن کو، ایک چھپا کر، ایک اعلانیہ. ہم نے کبھی ایسے طریقے سوچے کہ ہم بھی کیا کریں؟ ہر طریقے سے خرچ کرنے کی کوشش کریں. یعنی جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ طرح طرح کے طریقے ڈھونڈتا ہے نا کسی کام کو کرنے کے. جدتیں پیدا کرتا ہے نا انسان اس کام میں جس سے اسے دلچسپی ہوتی ہے.
جب دنیا میں بھی ہم کسی چیز میں انوالو ہوتے ہیں نا تو وہ کام رات کو بھی کرتے ہیں، دن کو بھی کرتے ہیں، سامنے بھی کرتے ہیں، چھپ کے بھی کرتے ہیں، گویا 24 گھنٹے اور ہر طریقے سے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. یہ کمپلیٹ انوالومنٹ کی دلیل ہے. یعنی کوئی موقع نہیں جانے دیتے، کوئی طریقہ نہیں جانے دیتے. رات ہو تو دن کا انتظار نہیں کرتے، دن ہو تو رات کا انتظار نہیں کرتے. کبھی اس لیے خرچ کرنے سے نہیں رکتے کہ ابھی سب دیکھ رہے ہیں، اور کبھی اس لیے نہیں خرچ کرنے سے رکتے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. نہیں، جہاں جب جتنا نیکی کا موقع مل جائے بس کر گزرتے ہیں کہ نیکی کا موقع ہے مجھے کرنا ہے. ایسے ہی لوگ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کیا اخلاق ہے جو قرآن دیتا ہے، اور کیا کچھ ہے جو ہم کر رہے ہیں، بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ردی بیکار چیز ہوتی ہے، جو کسی کام نہیں آتی، اس کو اٹھا کے دے دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ولا تیمموا الخبیث، خبیث کا خیال بھی نہ لانا. ہمیں کوئی اور خیال آتا ہی نہیں. کہا تم تو نہیں لینے والے اس کو، لیکن دوسروں کو دینے میں شرم نہیں محسوس کرتے. اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو اللہ بے نیاز ہے، اس کو نہیں ضرورت. تم اس کے نام پر یہ دھوکہ دے رہے ہو، اسے اس کی پرواہ نہیں، وہ تو اپنی ذات میں آپ تعریف والا ہے. ایک ہوتا ہے محمود جس کی تعریف کی جائے، اور ایک ہوتا ہے حمید جو خود سے خود تعریف والا، کوئی نہ بھی کرے تو بھی تعریف والا ہے. ان آیات کا جو اینڈ ہے وہ بہت خوبصورت ہے کہ خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے مال خرچ کرنا. لیکن آج ہماری سوسائٹی میں خوف اور غم ہی تو ہے. کسی کو دیکھیں تو خوف کا شکار ہے، کسی کو دیکھیں تو غم کا شکار ہے. ان دونوں چیزوں سے نجات اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم ان آیات پر عمل کریں. سوسائٹی کے ٹرینڈز کیسے بدلیں گے؟ جب ان تک اویئرنس ہوگی، جب ان کو یہ سب باتیں پتہ چلیں گی، اور صرف پتہ نہیں چلیں گی بلکہ ان پر عمل بھی ہوگا. اگر ہم ان پر عمل کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کچھ کرنا ہے؟ پہلی آیت میں آپ دیکھیے، صرف آج ہی کے لیسن کو دیکھتے ہیں کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم. نمبر 1، اپنی کوئی طیب پسندیدہ اچھی چیز خرچ کرنا ہے. نمبر 2، جو ہم نے اپنے ہاتھ سے کچھ بنایا ہو یا کیا ہو، ما کسبتم، جو تمہاری اپنی ایفرٹ ہو. تو آپ دیکھیں کہ آپ کی اپنی ہاتھ کی بنائی ہوئی یا اپنی کوشش سے کمائی ہوئی چیزوں میں سے کیا آپ کے پاس ہے. پھر وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، کھانے پینے کی چیزوں میں سے جو زمین سے نکلی ہوئی ہیں، کوئی فروٹ، ویجیٹیبل یا اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، ناپاک کا ارادہ نہیں کرنا، اس میں سے گلی سڑی چیزیں نہیں. پھر اس کے بعد شیطان چاہے ہمارے دل میں یہ خوف ڈالے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، اس کی طرف نہیں توجہ کرنا. پھر فحشاء پہ خرچ نہیں کرنا. پھر حکمت کی دعا کرنا ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء، کیونکہ یہ سب سے بڑی خیر ہے. پھر ما انفقتم من نفقۃ، کوئی بھی جو ضروریات زندگی میں سے چیز ہے. نفقہ سے مراد کیا ہے؟ وہ مال جو ضروریات زندگی پر خرچ کیا جائے. استعمال کی کوئی بھی چیز خرچ کی جا سکتی ہے. او نظرتم من نظر، یا کوئی نظر جو مانی ہو کبھی، اس کو پورا کرنا ہے. پھر صدقہ کرنا ہے، اور اس میں سے کچھ بتانا ہے اس نیت سے تاکہ دوسرے بھی اس کا شوق کریں. اور اسی طرح چھپا کر بھی دینا ہے. چھپا کر دینے میں یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر دیا جائے، اور اس کی ایک اور قسم یہ ہے کہ جس کو دیا جائے اس کو بھی نہ پتا ہو. اسی سوچ کے تحت میں نے یہ باکسز رکھوائے تھے کہ جب کوئی دے تو کسی کو پتا نہ ہو کہ کس نے کیا دیا، کیونکہ ڈبہ تو کسی کو نہیں بتائے گا. کیونکہ جب میں نے اپنے بارے میں اس آیت پہ عمل کرنا چاہا، بہت پہلے کی بات، جب پہلی دفعہ شاید میں نے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا تھا، تو میں سوچتی تھی کون سا طریقہ ایسا ہو کہ میں جب دوں تو کسی کو بھی پتہ نہ چلے سوائے میرے رب کے. تو اس کے لیے میں ایک اور کام یہ کرتی تھی کہ میں جب کسی کو دیتی تو میں عام طور پہ کہتی تھی یہ کسی کی طرف سے ہیں، یہ کسی نے دیے ہیں. تو یہ بھی چھپانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ کہنے کے بجائے کہ یہ چیز میری طرف سے ہے آپ کے لیے، کسی ضرورت مند کو دیتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ یہ
کسی کی طرف سے. کسی سے مراد ہم خود بھی ہو سکتے, کوئی بھی. کسی کا کیا مطلب ہے, اینی ون, تو وہ ہم خود بھی ہو سکتے ہیں, تاکہ کسی کو نہ پتا چلے کہ یہ ہم دے رہے ہیں نا, دوسرا محسوس ہی نہ کرے کہ یہ ہمارا احسان ہے اس پر. تو اس وقت میں نے سوچا تھا کہ کوئی ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں جا کر ڈال دیا جائے, کوئی نہ دیکھے, نہ کسی کو پتا چلے. پھر اسی طرح فائدہ کیا بتایا کہ وہ یکفر عنکم من سیئاتکم, تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو خاص طور پر جب کوئی گناہ ہو اس وقت صدقہ ضرور کیا کرے. کوئی غلط بات منہ سے نکل جائے, کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی آ جائے, کسی پہ کوئی زیادتی ہو جائے, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے دل میں کھٹک جائے کہ یہ گناہ میں ہو گئی ہے, تو فوراً صدقہ کیا کرے. رش ٹو صدقہ. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ جو ہے وہ گناہ کو مٹا دیتا ہے. پھر اسی طرح جب بھی صدقہ کریں تو یہ سوچا کریں کہ یہ ہماری طرف واپس آنا ہے, یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں, یا یہ سوچا کریں کہ یہ ہم خود پر ہی کر رہے ہیں, یہ کسی کو نہیں دے رہے, خود کو ہی دے رہے ہیں. تو خود کو کیا دے رہے ہیں, اپنے لیے کیا پسند کر رہے ہیں, گھٹیا چیزیں. اور پھر خاص طور پر دین کے کاموں میں اور ایسے لوگوں کی مدد کے لیے کہ جو دین کی خدمت کی وجہ سے بالکل ہینڈی کیپ ہو گئے ہیں کہ کچھ اور نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح خصوصاً ان لوگوں پر جو کسی سے مانگتے نہیں, یعنی ضرورت مند ہے لیکن مانگتے نہیں. کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا مانگ مانگ کے اپنا کام چلا لیتے ہیں, یعنی جب مانگتے نہیں تو پھر آپ ان کو کیسے دیں گے؟ آپ ڈھونڈیں گے, آپ معلوم کریں گے, تلاش کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کہ میں کہاں پر دوں, کون ایسا ہے کہ جو ضرورت مند بھی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا, یعنی ظاہر سے پتہ نہیں چلتا, علامات تلاش کرنی ہوگی. اور پھر اور کیا کرنا ہے؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ, کچھ بھی جو دے سکو, تھوڑا ہو یا زیادہ, ہر شخص کچھ نہ کچھ دے. ہر شخص کوشش یہ کیا کرے کہ جن دنوں میں جس طرح کی آیات چل رہی ہوں اس کے مطابق کچھ نہ کچھ عمل کر لیا کرے. پتہ نہیں پھر زندگی میں قرآن پڑھنے کا موقع ملتا ہے نہیں, عمل کر سکتے ہیں نہیں, جب پڑھیں گے نہیں تو پھر یاد بھی کہاں سے آئے گا کہ یہ ہم نے کرنا تھا. تو جو بھی آیت دیکھا کرے کوشش کیا کرے کہ اس پر آج ہی عمل کچھ نہ کچھ ہو جائے, پھر تو پتہ نہیں کل موقع ہے یا نہیں. پھر انٹینشنلی سوچ کر باللیل رات کو کچھ دیں, والنہار دن کو کچھ دیں, سرن چھپا کے دیں, علانیتاً ظاہر کر کے دیں. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خوف اور غم سے نجات ہو جائے گی, بے فکر ہو جائیں گے, دل مطمئن نصیب ہوگا, اطمینان قلب نصیب ہوگا, دل میں ایک خاص خوشی نصیب ہوگی. اس آیت میں سوال نہ کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی ہے. اس سلسلے میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص سوال سے بچے اللہ بھی اسے بچائے گا, اور جو کوئی بے پرواہی کرے گا اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا, اور جو کوئی صبر کی کوشش کرے گا اللہ اسے صبر دے گا, اور صبر سے بہتر اور کشادہ تر کسی کو نعمت نہیں ملی. یعنی جس کو صبر مل گیا اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی. یہ بخاری کی روایت تھی. ایک اور حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جا کر کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے یا نہ دے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. ایک اور حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سوالی جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی. پھر سوچے کہ کتنی بھیانک شکل ہوگی اس کی, کہ بالکل جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے نا, یا وہ کھوپڑی کی ایک تصویر آپ امیجن کر سکتے ہیں. آنکھوں کی جگہ وہ گیپ نظر آتے ہیں اور ناک کی جگہ سوراخ نظر آتے ہیں, اور کتنی وحشت ناک شکل ہوتی. تو ایسا بد شکل ہو جائے گا وہ شخص جو دنیا میں لوگوں کو بہت سوال کر کر کے ستاتا ہے یا بہت سوال کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ممبر پر صدقہ اور سوال سے بچنے کے لیے خطبہ دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے.
یعنی سوال کے لیے ہاتھ پھیلانا جو ہے وہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، یعنی ہے اس کے پاس ضرورت کا لیکن لالچ کے مارے اور مانگتا چلا جا رہا ہے، تو ایسا مال اس کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ آگ کے انگارے۔ اب چاہے تو وہ کم کرے یا زیادہ اکٹھے کر لے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا، آپ نے اسے پوچھا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں ایک ٹاٹ اور پیالہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ لے آیا تو آپ نے ان کو ہاتھ میں لے کر فرمایا کون ان دونوں چیزوں کو خریدے گا؟ ایک آدمی نے کہا میں 1 درہم میں لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ آپ نے یہ بات 2-3 بار دہرائی تو ایک آدمی کہنے لگا میں انہیں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم لے کر وہ چیزیں اس آدمی کو دے دیں۔ اب آپ نے اس انصاری کو 1 درہم دے کر فرمایا اس کا گھر والوں کے لیے کھانا خرید لاؤ اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ جب وہ کلہاڑی لے کر آیا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس میں لکڑی کا دستہ ٹھونکا، پھر اسے فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر بیچا کرو اور 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ 15 دن میں اس شخص نے 10 درہم کمائے، چند درہموں کا کپڑا خریدا، چند کا کھانا اور آسودہ حال ہو گیا۔ 15 دن بعد آپ نے اس سے فرمایا یہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے تیرے چہرے پر برا نشان ہو۔ یعنی مانگنے والوں کو صرف دے کر انکریج بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہیں کسی کام لگانا چاہیے۔ اگر ہر شخص کام کرنے لگے تو آپ دیکھیں گے کہ کس قدر خوشحالی ہو جائے۔ ہمارے ملک میں عموماً غربت اس وجہ سے بھی ہے کہ بہت سے لوگ محض بیکار رہتے ہیں، کچھ بھی کام کرنا نہیں چاہتے، کام کرنے کو وہ اپنے لیے بے عزتی کی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ مانگنا اس سے بڑی بے عزتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ شخص جس کے پاس صرف 1 پیالہ اور 1 ٹاٹ ہو، اس سے بھی غریب کوئی ہوگا، پھر بھی آپ نے اس کو مانگنے پر انکریج نہیں کیا بلکہ اس کی بجائے کام کرنے پہ کیا۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ کبھی کسی سے سوال نہ کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ثوبان کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہ کیا۔ عرفہ کے دن ایک شخص لوگوں سے مانگ رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو کہنے لگے آج کے دن اور اس جگہ تو اللہ کے سوا دوسروں سے مانگتا ہے؟ یعنی بعض لوگ عبادت کی جگہوں پر بھی مانگنے سے گریز نہیں کرتے۔ حرم میں آپ بیٹھے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، آپ کے کندھے ہلا ہلا کر آپ کی عبادت، آپ کی دعا بے مزہ کریں گے۔ عرفہ کے دن منا میں، پھر اسی طرح دینی اداروں میں، یہاں بھی میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے سے بہت کچھ مانگتے ہیں، تو پہلے بھی شاید اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس پر، پلیز مانگنے والوں کو ڈسکریج کریں۔ اگر کوئی بھی آپ کو مانگنے میں ستاتا ہے تو اسے کہیں کہ آپ ریسیپشن پہ چلے جائیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے جس میں ہم پوری تحقیق کر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو کام بھی لگاتے ہیں۔ جو خاتون یہ کام کرتی ہیں، میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ کسی دن آ کر وہ سب بتائیں کہ کس طریقے سے وہ کام کر رہی ہیں۔ وہ لوگوں کو کام لگاتی بھی ہیں اور مختلف طریقے سے ان کی رہنمائی بھی کرتی ہیں کہ ان کے مانگنے کے ٹرینڈ کو کم کیا جائے۔ تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں، جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ضرورت مند، ان سب کی جو ضرورتیں ہم تک پہنچتی ہیں ہم ان کو پورا کرتے ہیں، اس لیے کسی کو یہاں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ سب کے لیے اسپانسرشپ کا انتظام ہے جو بھی ضرورت مند ہے، اور جو دینے والے ہیں وہ بھی اگر خاموشی سے اس طرح دیں کہ براہ راست دے کر دوسرے کو شرمندہ نہ کریں، اور خصوصی طور پر چھپا کر صدقہ کرنے کا جو اجر اور ثواب ہے اس سے اپنے درجات اور بڑھائیں۔ لیکن اس طرح جو کئی لوگ نئے آتے ہیں اور ان بیچاروں کو خبر نہیں ہوتی، تو جن لوگوں کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے پھر وہ ہر ایک کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اور مجھے پتا چلا کہ بعض لوگ تو صرف آتے ہی اس لیے کہ وہ دوسروں سے مانگیں، کہ یہاں پر ایسی آیات اور احادیث پڑھی جاتی ہیں کہ جس سے دوسروں کے دل نرم ہوتے ہیں اور پھر خاص طور پر وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے آپ کسی کی بھلائی نہیں کر رہے بلکہ آپ ان کو اور زیادہ بیکار کر رہے ہیں۔ تو جسے مانگنا ہے وہ بھی ایک باقاعدہ طریقے پہ جائے، اور جس کو دینا ہے وہ بھی وہاں ڈبے رکھے ہوئے ہیں، اگر آپ کا دل مانتا ہے تو اس میں ڈال دیں، نہیں مانتا تو جہاں دل چاہے آپ کا خیرات کریں، لیکن مانگنے والوں کو دے کر ادارے کے ڈسپلن کو خراب نہ کریں۔
پھر اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں صدقہ کا مال تقسیم فرما رہے تھے. 2 آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ سے صدقے کا سوال کیا. وہ خود کہتے ہیں کہ آپ نے نظر اٹھا کر ہمیں دیکھا، یعنی جانچا، پھر نگاہ نیچی کی. آپ نے ہمیں قوی اور طاقتور دیکھ کر فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن صدقہ کے مال میں مالدار اور قوی کا کوئی حصہ نہیں جو کما سکتا ہو. یعنی صدقہ اس پہ نہیں لگتا کہ جو کمانے کے لائق ہو اور جو طاقتور ہو، صحت مند ہو. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تقسیم فرما رہے تھے. ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر صدقہ کا سوال کیا تو آپ نے اسے فرمایا صدقات کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی یا کسی دوسرے کے حکم پر راضی نہیں، بلکہ خود ہی اس کو 8 مدات پہ تقسیم کر دیا ہے. اب اگر تو بھی ان میں شمار ہوتا ہے تو میں تجھے دے دیتا ہوں. یعنی کس کو صدقہ دینا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرمایا، یہ بندوں پہ نہیں چھوڑا. حضرت قبیصہ بن مخارق کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کا ضامن ہوا، یعنی ضمانت دی اس کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس بارے میں سوال کیا. آپ نے فرمایا یہاں ٹھہرو حتیٰ کہ ہمارے پاس صدقہ آئے، پھر ہم تیرے لیے کچھ کریں گے. پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا قبیصہ 3 شخصوں کے علاوہ کسی کو سوال کرنا جائز نہیں. ایک وہ جو ضامن ہو اور ضمانت اس پہ پڑ جائے جس کا وہ اہل نہ ہو. بعض اوقات آپ کسی کی ضمانت دیتے ہیں کہ نہیں آپ اس کو قرضہ دے دو، اگر اس نے نہ دیا تو میں دوں گا، اور وہ جب نہیں لوٹاتا تو پھر آپ کی شامت آتی ہے. تو ایسا شخص اگر خود دینے کے قابل نہ ہو تو وہ پھر کسی سے سوال کر سکتا ہے اور وہ اپنی ضمانت کی حد تک مانگ سکتا ہے پھر رک جائے. دوسرے وہ جسے کسی ایسی آفت نے آ گھیرا جو اس کا سارا مال تباہ کر دے، مثلا کوئی فلڈ آ گیا یا کوئی زلزلہ آ گیا کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، وہ اس حد تک مانگ سکتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. تیسرے وہ شخص جس کو فاقے کی نوبت آ گئی ہو، یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 معتبر شخص اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں کو فاقہ پہنچا ہے، اسے سوال کرنا جائز ہے تاکہ اس کی محتاجی دور ہو جائے. یعنی جو مانگنے والے ہیں ان کی بھی بعض اوقات ویریفیکیشن کرنی چاہیے اور دوسروں کی گواہی اس پر لے لینی چاہیے. اس نظام میں کوئی حرج نہیں. پھر فرمایا اے قبیصہ ان 3 آدمیوں کے سوا کسی اور کو سوال کرنا حرام ہے، اور ان کے سوا جو شخص سوال کر کے کھا رہا ہے وہ حرام کھا رہا ہے. یعنی ان 3 کے علاوہ اگر کوئی کسی سے مانگ کے کھاتا ہے تو وہ مانگی ہوئی چیز بھی اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. عوف بن مالک کہتے ہیں کہ ہم 7-8 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، 5 نمازیں ادا کرو اور اللہ کی فرما برداری کرو. اور ایک بات چپکے سے کہی کہ لوگوں سے کچھ نہ مانگنا. پھر میں نے ان میں سے بعض افراد کو دیکھا کہ اگر اونٹ سے ان کا کوڑا بھی گر پڑتا تو کسی سے سوال نہ کرتے کہ وہ انہیں پکڑا دے. یعنی اتنے زیادہ محتاط ہو گئے تھے کہ مال مانگنا تو درکنار، ضرورت کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی سوال نہ کرتے تھے. حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ نے مجھے دے دیا، پھر مانگا تو آپ نے دے دیا. پھر فرمایا اے حکیم یہ دنیا کا مال دیکھنے میں خوش نما اور مزے میں میٹھا ہے، لیکن جو اسے سیر چشمی سے لے تو اس کو تو برکت ہوگی، اور جو جان لڑا کر حرص کے ساتھ لے، لالچ کے ساتھ لے، اسے اس میں برکت نہیں ہوتی. اس کی مثال ایسی ہے جو کھاتا تو ہے مگر سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یعنی دینے والا لینے والے سے بہتر ہے. حکیم کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا، میں آج کے بعد مرتے دم تک کسی سے کچھ نہ مانگوں گا. پھر کہتے ہیں کہ حکیم بن حزام کا حال یہ رہا کہ حضرت ابو بکر آپ کو سالانہ وظیفہ دینے کے لیے بلاتے تو وہ لینے سے انکار کر دیتے. حضرت عمر نے بھی اپنے دور خلافت میں انہیں وظیفے کے لیے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا. حضرت عمر حاضرین سے کہنے لگے لوگوں گواہ رہنا، میں حکیم کو اس کا حق جو غنائم کے مال میں سے اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے دیتا ہوں اور یہ نہیں لیتا. تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اتنا اثر ان پر ہوا اور اس عہد کو اس طرح نبھایا کہ تا حیات سوال کرنا تو درکنار، کسی سے کوئی چیز بھی قبول نہ کی. یعنی یہاں تک پھر وہ احتیاط برتتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سوال کرنا ناپسندیدہ ہے اسلام میں، اور خاص طور پر پیچھے پڑ کے کسی کے مانگنا اور دوسرے کو ذلیل و خوار کر دینا. اور یہ کیوں ناپسندیدہ؟ اس لیے کہ بسا اوقات کوئی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. کیونکہ ایک چیز ہے نا جو آپ اپنی مرضی اور خوشی سے دیتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ مجبوری کے مارے دیتے ہیں
شرم کے مارے دیتے ہیں کہ اگر آپ نہیں دی تو دوسرا کہے گا دیکھو یہ کتنا کنجوس اور بخیل ہے. اب بعض اوقات آپ اس وقت اس سے زیادہ خود محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، تو اس میں دونوں طرف کی عزت نفس رہ جاتی ہے، یعنی کہ سوال نہ کیا جائے. اچھا، پھر اسی طرح یہاں پر یہ جو شروع ہی کی آیت ہے نا، من طیبات ما کسبتم، جو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کمائی کا مال ہے اس میں سے بھی صدقہ نکالنا چاہیے. جو چیزیں انسان کماتا ہے یا بناتا ہے، یا جسے دوسرے لفظوں میں آپ اموال تجارت کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ اشیاء جنہیں خرید و فروخت کے لیے تیار کرتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے. اس میں چند ایک احادیث ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے، یعنی وہ خود غریب ہے. آپ نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے، یعنی چھوٹا موٹا کام کر کے کچھ کمائے اور اس میں سے صدقہ دے. لوگوں نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو سکے، آپ نے فرمایا تو پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے پرہیز کرے، یہ بھی صدقہ ہے. یعنی برائی سے رکنا، وہ صبح جو ہم لسٹ بنا رہے تھے نا اس میں یہ بھی شامل کر لیں کہ برائی سے رک جانا اور اچھائی کا کام کوئی کر لینا، یہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے. مثلا آپ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی چیز گری پڑی ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں، کوئی چیز ٹھیک کر دیتے ہیں، کہیں صفائی کر دیتے ہیں، کوئی ڈسٹنگ کر دیتے ہیں، کوئی جھاڑو لگا دیتے ہیں، یہ سب کچھ بھی پھر صدقہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں میں زکوٰۃ ہے، بکریوں میں زکوٰۃ ہے، گائے میں زکوٰۃ ہے، اور تجارتی کپڑے میں زکوٰۃ ہے. یعنی جو کپڑا آپ تجارت کے لیے رکھیں گے مثلا دکان وغیرہ میں، اس پر بھی زکوٰۃ ہے. حضرت عمرو بن حماس چمڑے کے ترکش اور تیر بنایا کرتے تھے، یعنی ان کا یہ پیشہ تھا. حضرت عمر ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان کی زکوٰۃ ادا کرو. ابو عمر کہنے لگے میرے پاس ان تیروں اور چمڑوں کے ترکشوں کے سوا کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا انہی کا حساب لگاؤ اور ان کی زکوٰۃ ادا کرو. حضرت عمر کا عمل یہ تھا کہ اپنے دور خلافت میں تاجروں کا مال اکٹھا کرتے، پھر ان اموال موجود اور غیر موجود سب کا حساب لگاتے، پھر ان پر زکوٰۃ وصول کرتے. یعنی صرف زمین کی زراعت پر ہی نہیں، فصل پر ہی نہیں، بلکہ بزنس کرنے والے جن چیزوں کو سال بھر دکان میں ڈالتے ہیں ان کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. اور ان کی زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ 40واں حصہ، یعنی پوری قیمت کا اندازہ لگا کے اس میں سے 40واں حصہ. یہاں صرف اس چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود تھی، ما کسب تم، جو تم کمائی کر رہے ہو. مثلا کوئی شخص کہیں جاب کرتا ہے اور اس کی مہینے کے بعد تنخواہ آتی ہے تو سال بھر پھر اس کا حساب کر کے اس میں سے بھی وہ زکوٰۃ نکالے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.